السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ فین کی آواز کو اگنور کریں اور ناول انجوائے کریں۔ تانیہ طاہر کا ناول شروع کرتے ہیں۔ خرم خوف زدہ تھی، مگر نہ جانے اس کی قسمت بھی تھی یا کچھ اور۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ خرم نے گہرا سانس بھرا، گویا سہما ہوا تنفس ٹھیک ہوا ہو۔ یعنی سب گھر والوں نے اسے قبول کر لیا تھا، بس عادل نے ہی تو کرنا تھا۔ وہ سوچنے لگی، کیا وہ اسے پہلے کی طرح بنا ڈرے اپنی محبت کا اظہار کر سکتی ہے؟ کیا وہ اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی شرارتیں کر کے اسے اپنی جانب متوجہ کر سکتی ہے؟ کیا وہ اس کی زندگی میں پھر سے وہی مقام حاصل کر سکتی ہے؟ وہ سوچنے لگی، پھر مسکرا دی، اور اس نے سوچ لیا تھا جب گھر والے راضی ہو گئے تھے تو وہ بھی ہو جاتا۔ وہ کوشش ترک نہیں کرے گی۔ دوسری طرف کچھ ہی دیر میں وہ شاز کے گھر کے باہر تھی۔ گاڑی میں سے سب سے پہلے اس کی ماں اتر کر تفخر سے چلی گئی، جبکہ تائی نے اسے اتارا، اور نصیر صاحب بھی اس کے کانپتے وجود کو لیے اندر آ گئے۔ ثنا سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس گھر میں اس کی آمد دیکھ کر اسے لگا یہ تو سامنے کھڑی ورشا کو مار دے گی یا پھر ان سب کو آگ لگا دے گی۔ آپ لوگ تو اس کو ایسے لا رہے ہیں جیسے ہم لوگوں نے بڑے چاؤ سے اس کو شاز کے لیے پسند کیا تھا۔ تو سن لے سب، کان کھول کر، شاز کی پسند یہاں کھڑی ہے۔ وہ ایک دم بولی اور سب کو دیکھنے لگی۔ ابھی زندہ ہے شاز کی پسند، اور جب تک وہ زندہ ہے ورشا خان زادہ کی حیثیت فقط ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں ہے۔ جس نے شاز کو اپنے گھنونے کھیل میں استعمال کیا، جس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا، جو ڈائن ہے، وہ چلائی جیسے اپنے آپے میں نہیں رہی تھی۔ ورشا کو اس کی باتیں تیر کی طرح گھپتی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے ایک حرف نہیں کہا تھا، سر جھکائے کھڑی تھی۔ ثنا، اس کی ماں نے اس کو پکڑنا چاہا۔ بس امی، آپ چاہیں تو جا سکتی ہیں، کیونکہ اس گھر میں خوشی کے شادیانے تو اس لڑکی کے ہرے اور سبز قدم بجنے نہیں دیں گے۔ یہ ناپاک وجود میرے شاز کی زندگی میں آ گیا ہے تو چاروں طرف صرف تباہی ہی ہوگی۔ یہ بات آپ سب لوگ لکھ کر رکھ لیں۔ منحوس ہے یہ لڑکی، صرف منحوس، وہ چیخی۔ ثنا، نصیر صاحب نے غصے سے بولے اور انہیں دیکھنے لگی۔ ورشا کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ شاید وہ جائز تھی، اس نے شاز کو اس سے چھین لیا تھا، مگر کیا اس نے چھینا تھا؟ اس نے اپنی آبرو خود برباد کی تھی۔ وہ یہ سب سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ وہ اپنی عزت خود تار تار کر کے اس کے شاز کو حاصل کر رہی تھی۔ یہ شاز ایک بے اعتبار انسان تھا۔ اپنی دوست کی حمایت کرنے کے بجائے وہ شاز کی کر رہی تھی، یا شاید شاز کی محبت اسے سوچنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ چپ ہی رہی۔ میں ورشا کو گھر میں بہو بنا کر لایا ہوں، اور اس گھر کا کوئی بھی فرد ورشا سے بد تہذیبی نہیں کرے گا، یاد رکھنا سب۔ وہ غصے سے بولے اور وہاں سے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ ثنا نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ثنا، بات سنو میری، یہ بھائی کا معاملہ ہے، تم دخل مت دو۔ میں دخل مت دوں؟ میری زندگی تباہ کی ہے اس نے، دوست بن کر ناگن کی طرح ڈسا ہے اس نے مجھے، اور میرے منگنیتر پر جھوٹا الزام لگا کر اپنا گند اس پر ڈال دیا ہے۔ وہ غصے سے اسے سنائے جا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ ورشا ایک انسان ہے، دل رکھتی ہے، اور وہ دل ٹوٹ بھی سکتا ہے۔
ثنا تم پریشان مت ہو، اس لڑکی کی حیثیت کچھ نہیں ہے، میرے بیٹے کی زندگی میں اس منحوس لڑکی کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آج یہ یہاں ہے تو بس اس وجہ سے کہ میں نے اسے بدلہ لینا ہے اور کچھ نہیں، تم گھبراؤ مت، اس کی والدہ نے کہا، اور تب ورشا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کون سا بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ ناانصافی اور زیادتی اس کے ساتھ ہوئی تھی، پھر اس سے کس بات کا بدلہ لے رہے تھے سب؟ آنکھیں نکال دوں گی تمہاری اگر تم نے آنکھیں اٹھانے کی کوشش بھی کی، قاتل! اس کی ماں نے غصے سے بولی۔ تو کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ تم بھی اس کے اشاروں پر چلنے لگی، تائی نے کہا۔ امی آپ جائیں یہاں سے، ثنا بھڑک کر بولی۔ نہیں جائیں آپ، ثنا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پر رکھ لیا۔ اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہے تو آپ کو چپ رہنا پڑے گا۔ امی چپ رہنا پڑے گا؟ آپ نہیں جانتی میں کس اذیت میں ہوں، ثنا رونے لگی، وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس طرح تم اپنے آپ کو اور جلا لو گی ثنا، انہوں نے کہا تو ثنا نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ ٹھنڈک پڑے گی امی، آپ جائیں بس۔ زبردستی انہیں گاڑی میں بیٹھا کر گارڈز کو حکم دیا کہ چھوڑ آئے، اب وہ اس گھر کی مالکن بن کر رہے گی۔ یہ گارڈز، یہ اتھارٹی اسے بڑی بھلی لگ رہی تھی، اور ان سب چیزوں کے قابل تو وہ ہی تھی، اس نے سوچا اور مسکرا دی۔ ثنا اندر آ گئی۔ ثنا نے چچی کو اشارہ کیا۔ ورشا کو وہاں ہی چھوڑ کر کھڑا وہ دونوں کمرے میں چلی گئیں۔ ورشا نے دیکھا اب ارد گرد کوئی نہیں تھا، وہ رونے لگی، صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہمیں نہیں رہنا یہاں، اس نے کہا تھا، شاید کوئی سن لیتا، مگر یہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کتنا زہر تھا سب کے دل میں اس کے لیے، اور ابھی تو زہر اس نے اس کا نہیں دیکھا تھا جو اسے ذلیل کر دینے میں ماہر تھا۔ وہ روتی رہی اور اسے کافی دیر گزر گئی، یہاں تک کہ رات ڈھل گئی، کمروں سے کوئی نہیں نکلا تھا، سہمی سہمی سی وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ نصیر صاحب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے اسے وہیں دیکھ کر اس کے پاس آ گئے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ بیٹا گھبراؤ مت، یہ لوگ ابھی غصے میں ہیں، بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے گھر جانا ہے انکل، پلیز آپ ہمیں بھیج دیں، وہ جلدی سے بولی۔ تو نصیر صاحب کو اس پر ترس آیا۔ یہ بھی تمہارا گھر ہے، اسے اپنا ہی سمجھو، بس یہ سب آج خفا ہیں، کل کو مان جائیں گے، تم کوشش کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کو سمجھانے لگے۔ سب اس کو سمجھاتے تھے۔ ورشا چپ ہو گئی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چلو میں تمہیں کمرہ دکھاتا ہوں۔ وہ اسے لیے شاز کے روم میں آ گئے۔ ویسے تو روز نہیں آتا، 2-4 دن گزار کر ایک دن کبھی رات کے کھانے پر آ جاتا ہے تو کبھی صبح ناشتے پر نظر آ جاتا ہے۔ اب مصروف بھی تو زیادہ ہو گیا ہے، پوری پارٹی کا سربراہ بن گیا ہے، کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہوگا، وہ مسکرا کر اسے بتا رہے تھے۔ وہ چپ تھی۔ تو تم آرام سے یہاں پر ریسٹ کرو، تمہیں کوئی چیز چاہیے ہو تو؟ ویسے تو یہاں سہولیت موجود ہے، مگر بیٹا ہمارے گھر میں نوکر چاکر نہیں ہیں، بس مختصر سے ہم سب ہیں، 3 لوگ، ان کی ماں خود ہی بنا لیتی ہے، مگر میں شاز سے کہوں گا وہ تمہارے لیے کوئی ملازمہ رکھ لے گا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولے۔ آپ ہمارے ڈیڈی جیسے ہیں، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آنسوں سے دھلی دھلی آنکھیں اور بھی خوبصورت لگنے لگی، جبکہ نصیر صاحب بھی مسکرا دیے۔ چلو آرام کر لو، وہ بولے اور چلے گئے، جبکہ ورشا کمرے کو دیکھنے لگی۔ وہ یہاں رہے گی، یہ سادہ سا کمرہ تھا، ان کے ہاں شاید ملازموں کا ہوتا تھا ایسا کمرہ۔ وہ بیڈ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔
थोड़ी देर इधर उधर देखती रही। भूख लगने लगी थी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मगर कोई उसकी पूछ पड़ताल को नहीं आया था। उससे पहले वो नींद में मदहोश होती कि धाड़ से दरवाज़ा खुला। वो खड़ी हो गई। वो सना थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शास के रूम में आने की? वो दांत पीस कर बोली। वो हम नहीं, उन्हें अंकल ने कहा। शट अप, उसने उंगली उठाकर कहा। मेरे आगे तो ज़बान चलाने की तुम्हारी जुर्रत भी नहीं होनी चाहिए। वर्षा, दोस्त बनकर सांप की तरह डसा है तुमने मुझे। निकलो यहाँ से, अभी के अभी। वो उसे बाहर धक्का देने लगी और यूं ही धक्का देते उसे कमरे से निकाल दिया। ये मेरा कमरा है। वो उसके आगे खड़ी हुई। वर्षा को लगा वो जो भी बोलेगी सना उल्टा ही मानेगी। तभी वो चुप हो गई। तुम्हारी जगह मैं तुम्हें बताऊंगी वर्षा खानज़ादा, बहुत अमीरों की तरह उड़ान भरकर दूसरों को एहसास कमतरी का शिकार कर लिया तुम। आज मैं तुम्हें बताऊंगी एहसास कमतरी किसे कहते हैं। खींचती हुई वो उसे स्टोर रूम में ले जाने लगी। चच्ची का एकदम दिल दहला था। उस कमरे में जाना ठीक नहीं था सना। उससे पहले वो रुकती खून आशाम निगाहों से सना ने उन्हें देखा। वो चुप रह गई और दरवाज़ा खोलकर सना ने उसे वहाँ फेंक दिया। वो ज़मीन पर जाकर गिरी। पूरा कमरा धूल से भरा हुआ था। सना, हमारी बात सुनो। तुम कैसे हमें गलत। चुप एकदम, सना ने खींचकर वर्षा के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वर्षा समेत चच्ची भी जम गई थी। तुम कातिल हो, हमारे भाई को मारा और मेरे मंगनेतर पर काबिज हो गई। तुम्हारा अंजाम इससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए। चच्ची, कोई ज़रूरत नहीं है सास को बताने की, ये इस घर में है। मनहूस अल्लाह अल्लाह करके वो कहाँ पहुँचा है और इसके बुरे कदम उसकी ज़िंदगी में कोई बुरा दिन ना ले आए। सना की बातों से चच्ची भी ट्रिप हो चुकी थी। सर हिला दिया, जबकि वर्षा का ये थप्पड़ उसकी पूरी ज़िंदगी का पहला थप्पड़ था। वो खुद में सिमटती बुरी तरह फूट फूट कर रो दी थी, जबकि सना ने बाहर से लॉक कर दिया था। तुम जानती हो चाचा सवाल करेंगे। सना को देखकर वो बोली। जब चाचा आएंगे तब हम खोल देंगे उसको, सना ने बताया। और उसने सब बता दिया तो इतनी डरपोक है, यूं ही सहते सहते मर जाएगी। किसी को मुंह खोल कर नहीं बताएगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और उस लड़की को कोई खाना नहीं देगा। उसे अंदाज़ा होना चाहिए, जब उसके पास खूब सारा पैसा फालतू खर्च करने के लिए था तब मैं किस कर्ब से गुजरती थी। वो अंदर की भड़ास निकालती टेबल पर बैठ गई। प्लीज़ चच्ची, बिरयानी खिला दें, आज तो बहुत दिनों बाद सीने में ठंडक मिली है, सना ने कहा तो उन्होंने सर हिला दिया। सास की पसंद की बनाई है मैंने, वो मुस्कुराई। हाँ, मुझे और सास दोनों को पसंद है ये तो, वो बोली। और वो दोनों खुशगवार बातें करने लगी। नसीर साहब आ गए। अभी अमजद की कॉल आई है, वो मुझे 2-4 रोज़ के लिए कराची बुला रहे हैं। नसीर साहब बोले तो सना मुस्कुरा दी, मगर बोली कुछ नहीं। अच्छा था ये बूढ़ा खुद ही चला जाता। ठीक है, मैं सामान निकाल दूंगी, वो बोली। और मैं तुम दोनों को सीधी तरह बता रहा हूँ, वर्षा के साथ सुधर जाओ। वो सना को देखकर बोले। अरे चाचा जान, उस वक्त तो गुस्सा था, मुझे ऐसा वैसा बोल दिया। वो मेरी दोस्त है, सास के रूम में रेस्ट कर रही है, नीचे आएगी तो हम सब उसका ख्याल रखेंगे, सना ने प्यार से कहा तो चाचा ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। बहुत अच्छी बात है बेटा, तिल्ख बातों को जल्द भूल जाना चाहिए, वो बोले और बीवी से कहा कि बैग पैक कर दे। भूल जाना तो दूर की बात, मैं एक लम्हे के लिए दिमाग से ये नहीं निकाल सकती। वर्षा सास के निकाह में है,
وہ بگڑ کر سوچنے لگی۔ ورشا کے رونے کی آواز پہلے تیز تھی، اب مدھم ہو گئی تھی۔ اچھا ہے ورشا، تم مر جاؤ تو آسان ہو جائے گا سب۔ وہ سر جھٹک کر سوچتی بریانی کھانے لگی۔ اچھا تھا ساس کو خبر ہی نہ ہوتی۔ وہ آگے کا پلان سوچتی کھا رہی تھی۔ رات گہری تھی، وہ ورشا کے روم میں ہی تھی۔ اسے کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ سب اچھے تھے، بس عادل کو منا لینا تھا اس نے۔ وہ آہستگی سے کمرے سے نکلی۔ عادل کہاں ہوگا، اس نے سوچا۔ شاید یہیں کہیں، لیکن اس طرح کمرہ کھول کر اس کو ڈھونڈنا کتنی غلط بات ہے۔ وہ شرمندہ ہی ہو گئی اور خود سے لان میں آ گئی کہ وہ اس جگہ کو آج دیکھے جس کے بارے میں ورشا نے بتایا تھا۔ وہ اس طرف چلنے لگی کہ بالکنی میں چھپ گئی، کیونکہ عادل اس آدھی رات کو شراب کی بوتل بیچ میں رکھے بڑی اسکرین پر جو لان میں لگی تھی کوئی بیہودہ سا فلم دیکھ رہا تھا۔ خرم کی آنکھیں دنگ ہی رہ گئیں۔ اب یہ کیا تھا؟ عادل ایسا ہو گیا تھا یا پہلے بھی ایسا ہی تھا؟ اس کا دل کانپ اٹھا۔ سامنے اسکرین پر جو چل رہا تھا دیکھ کر وجود پسینے سے شرابور ہو گیا، جبکہ وہ اسے دیکھ رہا تھا گویا روز کا کام ہو جیسے۔ خرم کی سانسیں وہیں کی وہیں رکی۔ اچانک اس کا ہاتھ پھیلا اور ایک گملہ اس کی وجہ سے گر گیا۔ یا اللہ! وہ ایک دم دور ہوتے پیچھے بھاگی۔ عادل الرٹ تھا، ایک دم اٹھا، اپنی گن نکالا اور اس کی طرف آیا۔ کون ہے یہاں؟ وہ چیخا۔ مگر خرم اپنی موت خود نہیں بلا سکتی تھی، تبھی دم سادے ہوئے تھی۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا اور ایک بلی کا بچہ دیکھا تو اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ دوسری طرف خرم کی جان بھی کچھ پرسکون ہوئی۔ وہ بلی کے بچے کو لات مار کر دوسری طرف لان میں پھینکتا دروازہ بند کر گیا۔ خرم نے منہ بسور لیا۔ بلی کا بچہ بولنے لگا، وہ اسے اٹھا گئی۔ کتنا ظالم تھا وہ! اور خرم کو اپنا آپ بلی کا بچہ ہی لگا، جسے وہ پاؤں سے دور پھینکنا چاہ رہا تھا۔ اس نے بلی کے بچے کو پیار کیا اور اسے پھر دوسری طرف جانے کا اشارہ کیا، اور خود ایک بار پھر ہمت کر کے اس ہری بیل کے باڑی سے ڈھکے دروازے کے پاس آ گئی جو اسے چھپا چکا تھا۔ پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اب بھی پی رہا تھا، فلم دیکھ رہا تھا۔ خرم کا دل کیا جا کر روک دے کہ حرام ہی دیکھ رہے ہو اور حرام ہی پی رہے ہو، مگر وہ یہ کہتی تو شاید اس کی گولی سے اپنی جان گنوا دیتی۔ وہ جانے لگی تھی اداسی سے کہ کسی نے اس کی کلائی جکڑ لی اور کھینچا تھا اندر۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور اس وقت تو کوئی بھی نہ اس کی چیخ سنتا، دوسرا کوئی سن بھی لیتا تو اس نے دیکھا تھا عادل کے معاملے میں کوئی نہیں بولتا تھا۔ عادل نے اسے گھسیٹ کر اس دیوان پر پھینکا جہاں وہ خود بیٹھا تھا، اور پھینکتے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ اس کے دوپٹے سے باندھ کر اس نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ خرم دم بھی نہ مار سکی تھی اس کے آگے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ بہکی بہکی نظروں سے اسے دیکھتا وہ پوچھ رہا تھا۔ خرم اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، تبھی عادل نے اس کے بالوں کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ میں نے سوال کیا ہے کیوں آئے ہو یہاں؟ مرنے کا شوق ہو رہا ہے؟ وہ بھڑکا۔ نہیں وہ میں تو اس کو جواب نہیں مل سکا کہ وہ کیا جواب دے۔ عادل چند لمحے اسے گھورتا رہا، جبکہ خرم اس کے گھورنے پر خائف سی ہو رہی تھی، لیکن اس کی گرفت میں ذرا بھی نرمی نہیں آئی، اور اس نے اچانک ہی خرم کا منہ جکڑا
اور اس کے چہرے پر جھکتا اس پر شدت بھرا لمس منتقل کرنے لگا، جبکہ انداز میں جو شدت تھی خرم فڑفڑا گئی۔ وہ اسے کاٹنے لگا تھا اور خرم اپنا سر جھٹکنے لگی۔ عادل نشے میں تھا، اس کی تکلیف پر مسرور سا ہوتا جنگلی پر اتر آیا تھا۔ خرم نے جیسے ہی زبردستی چہرہ موڑا، اس نے اس کی گردن پر وار کیا تھا، جو جا بجا اپنے دانت گاڑتا وہ اسے چیخنے پر مجبور کر گیا۔ خرم کے آنسو نکل گئے تھے، وہ اتنی نفرت کرتا تھا اس سے۔ عادل کو کوئی غرض نہیں تھی، اور شاید اس لیے کیونکہ وہ نشے میں تھا۔ اگر ہوش میں ہوتا تو ممکن تھا وہ اس پر وحشیوں کی طرح حملہ ور نہ ہوتا۔ خرم کی چیخیں مدھم پڑنے لگیں، اس کی گردن پر چبھن ہو رہی تھی جگہ جگہ، جبکہ خون کی ایک لکیر گردن کی جانب اتر گئی۔ عادل نے چونک کر خرم کی جانب دیکھا اور اس کی خون کی لکیر کو جیسے ہی چھوا وہ پیچھے ہٹا، اور خرم بے دم سی ہوتی تکلیف سے کراہت دیوان پر جا گری۔ اس نے کوشش نہیں کی اپنے ہاتھ کھولنے کی، اور نہ ہی اس نے کچھ اور کرنا چاہا، وہ اس کے آگے بے دم پڑی تھی۔ عادل نے سر تھام لیا۔ یہ کیسا جنون اتر آیا تھا اس نے یہ سب اس فلم کا اثر تھا۔ اس نے سامنے پردے پر چلتی مووی بند کر دی۔ ہلکی ہلکی خرم کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، جبکہ اس کی گردن پر اس کے وحشی پن کا نشان کافی گہرا بنا ہوا تھا۔ خرم آنکھیں بند کیے ہلکا ہلکا رو رہی تھی۔ عادل نے بالوں میں ہاتھ چلایا اور اپنے بے قابو ہوتے دماغ پر قابو پاتے اس کے ہاتھ آزاد کر دیے۔ خرم نے اسے شکوہ نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کی ہر تذلیل سہہ تو رہی تھی، لیکن کیا اس نفرت کے اظہار کی ضرورت تھی؟ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی وہاں سے بھاگ اٹھی تھی۔ پیچھے عادل نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا ضرور تھا، بولا کچھ نہیں۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور دیوان پر گر گیا۔ آج نہ جانے کیوں اس بوتل پر غصہ آیا تھا۔ اس نے لات مار کر ٹیبل پر سارا سامان گرا دیا اور آنکھیں موند لی۔ آنکھیں بند ہوتے ہی اس کا تڑپتا وجود جیسے ہی آنکھوں میں اترا تو اس نے خود کو خیال میں اس کا احساس کرنے سے روکا نہیں، اور خیال میں ہی اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کیے اس کے زخم پر مرہم رکھنے لگا تھا۔ اللہ حافظ۔